پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 22 مئی سے 4 ٹی20 میچز کی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس سیریز کے آغاز سے پہلے ہی پاکستان ٹیم کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے ایک بری خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اب تک کتنی باہمی سیریز انگلینڈ میں کھیلی گئیں، کتنی باہمی سیریز انگلینڈ کے بعد باہر کھیلی گئیں اور ان کے ریزلٹس کیا رہے۔ اور اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ 2022 کے سے لے کر اب تک آخری 2.5 سالوں میں انگلینڈ کی اپنے ملک میں کوئی باہمی ٹی20 سیریز نہ جیتنا، کیا اس سے پاکستان کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان ٹیم بھی کوئی کامیابی حاصل کر سکے؟ تو یہ تمام چیزیں اس رپورٹ کا حصہ بناتے ہیں، اور اس سے سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 ٹی20 میچز کے سیریز کے شیڈیول اور ٹائم ٹیبل کے اوپر۔ اس کے حوالے سے یہ کہ پہلا میچ کھیلا جائے گا 22 مئی کو، اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ لیڈز کے میں یہ میچ کھیلا جائے گا۔ دوسرا ٹی20 میچ 3 دن کے بعد، یعنی کہ درمیان میں 2 دن کا وقفہ ہوگا۔ تیسرے دن میچ کھیلا جائے گا 25 مئی کو برمنگھم کے مقام پر، اور یہ میچ 6:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہوگا، جبکہ تیسرا میچ 28 مئی کو کارڈف کے مقام پر کھیلا جائے گا۔ 10:30 بجے یہ میچ شروع ہوگا، جبکہ 30 مئی کو آخری میچ لندن میں کھیلا جائے گا، اور یہ میچ بھی 10:30 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق شروع ہوگا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو سابقہ سیریز کھیلی گئی ہیں ان کے ریزلٹس کیا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان نے انگلینڈ میں 6 باہمی ٹی20 سیریز کھیلی ہیں، اور پاکستان نے اپنی تاریخ کا پہلا ٹی20 انٹرنیشنل میچ بھی 2006 میں انضمام الحق کی قیادت میں انگلینڈ ہی میں کھیلا تھا، جس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اور اوورال دیکھا جائے پاکستان نے جو انگلینڈ میں سیریز کھیلی ہیں ان میں سے 3 سیریز صرف ایک میچ پر مشتمل تھیں۔ ان میں سے 2 سیریز پاکستان نے جیتیں، جس نے 2006 میں بھی کامیابی حاصل کی اور 2016 میں بھی۔ لیکن پاکستان انگلینڈ میں کبھی بھی 1 سے زیادہ میچز کی باہمی سیریز میں فتح حاصل نہیں کر سکا، اور جو کہ پہلی سیریز تھی 2010 میں تھی، پاکستان کو دونوں میچوں میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 2020 میں وہاں پر 3 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی گئی، جو کہ 1-1 سے برابر رہی، اور پھر 2021 میں وہاں پر 3 ٹی20 میچز کی سیریز کھیلی گئی۔ پاکستان نے 1 کامیابی حاصل کی اور 2 کامیابیاں انگلینڈ نے حاصل کر کے سیریز اپنے نام کی۔ تو اور اس کے علاوہ جو انگلینڈ سے باہر 4 سیریز کھیلی گئی ہیں ان میں بھی پاکستان ٹیم فتح حاصل نہیں کر سکی۔ پہلی سیریز 2010 میں 2 میچز پر مشتمل تھی، UAE میں کھیلی گئی، 1-1 سے برابر ہوئی۔ پھر 2012 میں پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں 1-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر 2015 میں پاکستان کو 3 میچز کی سیریز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرح سے کلین سویپ تھا، 2 میچز میں شکست ہوئی اور 1 میچ ٹائی رہا، اور ٹائی میچ میں سپر اوور میں پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ 2022 میں جو آخری سیریز انگلینڈ سے باہر کھیلی گئی وہ پاکستان میں تھی، 7 ٹی20 میچز کی سیریز تھی۔ پاکستان کو 3-4 کے مارجن سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یوں پاکستان نے انگلینڈ کے باہر آج تک ایک بھی باہمی ٹی20 سیریز نہیں جیتی ہے۔ البتہ انگلینڈ میں 1-1 میچ پر مشتمل 2 سیریز پاکستان نے جیتی ہوئی ہیں۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف جو اب تک کبھی بھی 1 سے زیادہ میچز پر مشتمل باہمی سیریز نہیں جیت سکی ہے، تو کیا اس بار بائی لیٹرل سیریز جیتنے کا منفرد کارنامہ سر انجام دے سکے گی یا نہیں؟ ایک طرف اگر پاکستان ٹیم کی بات کریں تو یہ 2021 کے بعد پہلا موقع ہے کہ پاکستان نے کوئی باہمی ٹی20 سیریز جیتی ہے جس نے آئرلینڈ کو 2-1 سے ہرایا۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو انگلینڈ کی کارکردگی بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں رہی ہے اپنی ہوم کنڈیشنز میں۔ اگر 2022 سے ان کی آخری 3 سیریز کا جائزہ لیا جائے تو انہیں انڈیا کے ہاتھوں 1-2 کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اسی سال جولائی میں سیم مارجن سے ساؤتھ افریقہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ اگست 2023 میں انگلینڈ نے اپنے ملک میں آخری باہمی ٹی20 سیریز کھیلی نیوزی لینڈ کے خلاف، جو 4 میچز پر مشتمل تھی، اور وہ سیریز 2-2 سے برابر رہی تھی۔ یوں 2022 سے اب تک انگلینڈ نے اپنے ملک میں ایک بھی باہمی سیریز نہیں جیتی ہے۔ تو یہ اعداد و شمار کسی حد تک حوصلہ افزا ہو سکتے ہیں پاکستان کی ٹیم کے لیے، پاکستان کے فینز کے لیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم میدان میں کس طرح کا کھیل پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ انگلینڈ کی کنڈیشن پاکستان کے لیے بہت مشکل ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے جو 2 سیریز جیتی ہیں انگلینڈ کے خلاف، وہ انگلینڈ میں جا کر ہی جیتی ہیں۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اب
इंग्लैंड की टीम पहले से कई गुना ज़्यादा T20 फॉर्मेट की ख़तरनाक टीम बन चुकी है। अब उसके अलावा आ जाते हैं जो पाकिस्तान टीम को लगा है बड़ा धचका। वो धचका ये है कि आयरलैंड के हाथों शिकस्त के बाद ICC ने टीमों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें पाकिस्तान का मज़ीद 1 पॉइंट कम हो गया है। अब पाकिस्तान टीम 247 के बजाय 246 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है और किसी हद तक पाकिस्तान की जो तरक्की का इम्कान है वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ना दिए तो पाकिस्तान की तरक्की का फ़िलहाल इम्कान ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम के पास मौका होगा कि अपनी रैंकिंग बेहतर कर सके, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अब चूँकि जो पॉइंट्स का फ़र्क है वो ज़्यादा हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान को थोड़ी सी ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ेगी। पाकिस्तान के 246 पॉइंट हैं और पाकिस्तान से ऊपर जो 6ठे नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज़ है उनके पास 249 पॉइंट हैं। न्यूजीलैंड के पास 250 पॉइंट हैं जो कि 5वें नंबर पर है, जबकि चौथे नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका के पॉइंट भी 250 हैं। जबकि इंग्लैंड जो कि तीसरे नंबर पर मौजूद है उनके पास 252 रेटिंग पॉइंट हैं। तो पाकिस्तान के लिए ओवरऑल तरक्की पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्हें अब इंग्लैंड को कम से कम 3-1 के मार्जिन से लाजमी हराना होगा। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान टीम की पाकिस्तान के दौरा इंग्लैंड के हवाले से। अब देखना ये है कि इस टूर में पाकिस्तान टीम कैसे खेल का मुजाहरा करती है।